رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آگے بڑھتے نوجوانوں، دوسری نصیحت میں تم کو کروں گا، نصیحت ہوں گی نماز کو تھام لو. آپ کہیں گے تو روز سن رہے ہیں، ہر جمعہ کے خطبے میں بات آ رہی ہے. ہاں بات آ رہی ہے، چونکہ سب سے اہم چیز ہے یہ توحید کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے. کسی انسان کا تصور ایک مسلمان کی حیثیت سے کیا بھی نہیں جا سکتا اگر وہ بے نمازی ہو تو. سلف کے زمانے میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف کے زمانے میں اس انسان کو متقی اور پرہیزگار سمجھا جاتا جو نوافل میں اضافہ کرتا. چونکہ فرائض تو سب عمل کرتے ہیں، ہر آدمی فریضہ ادا کر رہا ہے، 5 نمازیں پڑھ رہا ہے. اس آدمی کو متقی پرہیزگار سمجھا جاتا جو نوافل میں اضافہ کرتا. ایک بڑا اہم واقعہ ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس بغداد کے اندر امام شافعی کا آنا ہوا. ویسے تو امام شافعی پہلی بار بغداد گئے تھے تو اریسٹ ہو کر گئے تھے، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا. ہاؤس اریسٹ میں رہے پھر کئی زمانہ، اس کے بعد موقع دیا اور کہا بغداد میں رہیں گے آپ، چونکہ آپ مکہ سے جو ہے حجاز سے لے کر آئے گئے تھے. کس وجہ سے کہ آپ نے معتزلہ کی عقائد کے خلاف بات کی تھی، تو اریسٹ میں تھے. ہاؤس اریسٹ، نظر بند بولتے ہیں اس کو عام زبان میں. تو وہاں امام احمد بن حنبل کی ملاقات ہوئی. امام شافعی ایک پائے کے امام تھے اور بڑے اونچے اس کا چوٹی کے مناظر تھے. سمجھ رہے آپ، جو لوگوں سے مناظرہ کرتے، ڈیبیٹس کرتے. تو امام احمد بن حنبل ان کے پاس گئے، ملاقات کی اور ایک بار دعوت دی گئی، شیخ میرے گھر آئیے اور گھر پہ آ کر رہیے. اب گھر میں جب امام شافعی آئے تو ہوتا ہے نا، گھر میں ایک ماحول رہتا ہے، بچے انتظار کرتے کوئی گیسٹ آنے والا ہے. امام شافعی آ رہے، کوئی مذاق نہیں اس زمانے کے، قریش سے آپ کا تعلق ہے یاد رکھیے اور بڑا مقام ہے آپ کا یاد رکھیے. آپ آنے والے مناظر ہے، عالم اسلام سب جانتے ہیں حق پسند لوگ کی امام شافعی کون ہے. تو بچے بھی گھر میں وہ تھے تو اپنی بیٹی سے کہا کہ امام صاحب کے لیے پانی وغیرہ گرم کر کے رکھو، تہجد میں اٹھیں گے. تہجد پیمانہ تھا نا، تقوی کا. نمازیں تو سبھی پڑھ رہے تھے 5 ٹائم کی، وہ تو سوچنا ہی نہیں تھا. ابھی تقوی کا پیمانہ موقع تو نماز ایسی بات ہے، نوافل میں سب سے افضل عمل تہجد ہے. پانی وغیرہ سردی کا موسم تھا، رکھو گا. اب بیٹی بھی ایسی تھی کہ وہ انتظار کرتے رہے کہ امام شافعی رات میں اٹھ کے اب کیا کریں گے. سب کی نظر ہے، کھانا کھایا آپ نے اور ایک کروٹ سو گئے. اس کے بعد فجر کی اذان ہوئی تو سیدھے اٹھے، نماز پڑھی 2 رکعت اور مسجد چلے گئے. جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ واپس آئے امام شافعی کے ساتھ تو بیٹی نے مذاق سے کہہ دیا رات میں شاید پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تھا. مطلب امام صاحب نے وضو ہی نہیں کیا، نماز بھی نہیں پڑھی تہجد کی، تو مذاق سے کہا شاید پانی بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا. تو امام احمد بن حنبل کو تھوڑا سا سوچ ہوئی کہ کیا بات ہے، کیا ہوا. پھر گئے امام شافعی کے پاس اور کہا کہ شیخ آپ کے لیے پانی رکھا گیا تھا رات میں. اور بیٹی نے کہا آپ نے پانی استعمال تہجد میں، تو تہجد فجر کے لیے بھی نہیں کیا، سیدھا نماز پڑھی اور مسجد چلے گئے نماز کی. تو کہا کہ میں جب تمہارے گھر آیا تو مجھے پتا تھا تم حلال کھانا کھلاؤں گے. میں نے کھانا کھایا، بستر پہ گیا، سونے کی نیت سے ایک طرف لیٹے تھے اور مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی. حدیث کیا تھی کہ ایک شخص مسجد نبوی میں آیا اور سیدھا جا کر پیشاب کرنے لگا اور صحابہ غصے میں آ گئے اور اس کی طرف دوڑ پڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو چھوڑ دو. پھر اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں ایسا کام نہیں کرتے. اس کی سمجھا، اصلاح کے چلے گئے. جب یہ مسئلہ میرے ذہن میں آ گیا تو ساری رات میں اسی ایک کروٹ سو نہیں پایا اور فکر کرتے رہا. رات بھر میں نے اس حدیث سے 70 مسائل اخذ کیے، لیٹے لیٹے 70 مسائل میں نے فقہی سے اخذ کیے. جب تھوڑا سا سنبھلا تو فجر کی اذان ہوئی تو وضو سے تو تھا رات، نماز پڑھی اور جا کے پھر فجر کے اندر میں شامل ہو گیا. تو یہاں اس واقعے میں پتہ چلا لوگ انتظار کر رہے تھے ان کی تہجد کا. نوافل نمازوں سے وہ اندازہ لگا رہے تقوی پرہیزگاری کا. آج سبحان اللہ کو یہ کہہ دیں کہ لڑکا جمعہ جاتا ہے تو والدین شکر ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ بچہ جمعہ تو جاتا ہے، کم از کم وہ مہر جو 3 جمعہ چھوڑنے کی دل پہ تو نہیں لگیں گی، ایمان باقی تو رہیں گے. یہ حالت ہے نماز کی. میں آپ کے لیے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، عام بات ہے. کچھ نوجوان ایسے ہمارے اللہ رحم کرے ان کو لگتا ہے کہ صرف 3 نمازیں فرض ہیں، 5 نہیں ان کے لیے. کون کون سی؟ ظہر، عصر اور مغرب. اور کچھ نوجوان ایسے ماشاءاللہ آپ کے شہر کے بارے میں جو کچھ تھوڑا بہت میرے کو علم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کی ظہر چھوٹتی، فجر کبھی نہیں چھوٹتی ماشاءاللہ، چونکہ فجر کے بعد تو رات شروع ہوتی ہے تو فجر پڑھ کے آرام سے ظہر ضائع کر کے عصر، مغرب اور عشاء، یہ حالت چل رہے ہیں.
تو کچھ لوگوں کے لیے 3 نمازیں ہیں، کچھ لوگوں کے لیے 4 نمازیں ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، نوجوانوں، کتنی نمازیں فرض ہے؟ ہر روز ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، یاد رکھو۔ ان نمازوں کے علاوہ موقدہ ہے، ان کے علاوہ سنن ہے، ان کے علاوہ نوافل ہے، یاد رکھیں، اور اس کے علاوہ کسوف اور خسوف کی نمازیں، اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت، اوابین، اور اس کے علاوہ مطلب ان گنت ایک فہرست پھر میں بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد جو نمازیں تہجد ہے اور دیگر نمازیں ہیں، تو نماز 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 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، یاد رکھیے، اور آپ وصیت کریں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اور یاد رکھنا جو تمہارے ہاتھ میں ہے، مطلب عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وصیت کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ بالکل جو بیماری آخری آپ کی بیماری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو اشارہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ آپ کہتی ہیں ہاں لوگوں نے جو ہے نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کریں۔ آپ نماز کے لیے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، پھر نماز کے لیے پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ کہا تھا آپ کا انتظار ہو رہا ہے، پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بے ہوش ہوتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر ہوش میں آتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ کہا تھا آپ کے لیے ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں، پھر بے ہوش ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ابوبکر کو آگے بڑھا دو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگوں کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں اور وہ آپ کو کھینچ کر نماز کے لیے لے جاتے ہیں، تو قدم چل نہیں رہے تھے تو کھینچ کر لے جا رہے ہیں، اور آپ بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز نماز، یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ ہم توحید کی بات کریں، کتاب و سنت کی بات کریں، اور نماز اگر ہم نہیں پڑھتے تو یہ بیکار کی ساری باتیں، یہ صرف لفاظی بولتے ہیں اس کو ہم زبانے، باتیں ہیں جو بڑی بڑی کرتے ہیں۔ اصل وہ ہے توحید والے لوگ، اصل وہ ہے سچے مسلمان، اصل وہ ہے سچا مومن جو نماز کو قائم کرتا ہے، صرف پڑھتا نہیں، قائم کرتا ہے۔ قائم کرنے میں کیا کیا شامل ہے؟ ان کو اپنے وقتوں پر پڑھتا ہے، بعد جماعت پڑھتا ہے، مساجد کو قائم کرتا ہے نا، مطلب وہ اس کا پورا نظم بناتا ہے کہ لوگ نماز کو آئے، یہ ساری چیزیں قائم کرنے میں۔ نماز پڑھو نوجوانوں، کچھ بھی ہو جائے، کتنی مصروفیت ہو، نماز نہیں چھوٹیں گی، اس بات کو باندھ لو باندھ لو۔ آج بہت اچھا زمانہ میں کہہ رہا ہوں پچھلے زمانوں کے مقابلے میں، مجھے اچھے سے یاد ہے، ہم کالج میں تھے یا اسکول لائف کے اندر ہم کو اچھے یاد ہے، کبھی فٹ بال وغیرہ کھیلتے تھے، حالانکہ بہت چھوٹی کپڑے نہیں پہنتے تھے، وہ شارٹس ہوتے ہیں نا جو آدھی مچھی تک آتے پنڈلی کے، ویسا پہنتے 3/4 بولتے اس کو ہم زمانہ، تو لوگ مسجد میں انٹر نہیں ہونے دیتے تھے، چلو ہوگا ایسے، مسجد پہ نہیں آتے ایسے، کبھی پسینہ زیادہ آ گیا تو مسجد پہ نہیں آتے، پسینہ سب ناپاکی تم لائیں ہیں، جاؤ گھر پہ جاؤ۔ کبھی تو یہ آتا مسجد میں داخل ہوتے تھے اور صرف ٹوپی کی غیر موجودگی میں، کیونکہ اب ایک چھوٹا بچہ نوجوان ٹوپی جیب میں لے کے نہیں گھومتا، صرف ٹوپی کی غیر موجودگی میں مسجد سے نکال دیا جاتا اور بڑے اخلاق کے ساتھ ہم نکل کے چلے جاتے، ٹوپی نہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سبحان اللہ، آج امت کو بہت سینس اور شعور آ چکا ہے، لوگ ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے ریڈی ہے، بس آؤ نوجوان اندر نماز کے لیے۔ آج لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ کیا کیا چیزیں ضروری اور کیا کیا نہیں ہیں، اتنا آسانی ہے، اس کے باوجود اگر نماز کو تم نہ ہو، فجر میں تمہاری آنکھ نہ کھلے، عشاء میں تم اگلی صفوں میں موجود نہ رہو، دیگر نمازوں میں اس کے بعد موقدہ کے اندر سنن نوافل اور تہجد گزاری اور دیگر نمازوں کی تم پابندی نہ کرو، تو کیسا مسلمان ہوا؟ نماز بہت اہم چیز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ لوگ نہیں پڑھتے، میں نصیحت کر رہا ہوں، اس کو ہمیشہ قائم کرو، اس کو ہمیشہ پڑھنے والے بنو۔ بچے وہ نہیں کرتے، بڑوں کو نصیحت کر رہا ہوں، بچے وہ نہیں کرتے جو تم ان سے کرنے کو کہتے ہو، بچے وہ کرتے ہیں جو تم کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو بڑوں سے گزارش کروں گا نمازی بنو، تاکہ تمہاری نسلیں جو آنے والی جو بچے نوجوان ہوں گے وہ نمازی انشاءاللہ بنیں گے۔ جس گھر میں بڑے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اس گھر کے بچے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، جس گھر کے بڑے اچھے سے بات کرتے ہیں اس گھر کے بچے اچھے سے بات کرتے ہیں، جس گھر کے بڑے نمازی ہوتے ہیں اس گھر کے بچے بھی نمازی ہوتے ہیں۔ تو نوجوانوں نماز قائم کرو، بڑوں کو میں گزارش کروں گا نمازی بنو، تاکہ بچے آپ کو دیکھ کر نمازی بنے۔ نماز ہمارے ایک جس کو کہتے ہیں نا پارٹ، اس کی زندگی کا ایسا اٹوٹ حصہ ہو جس کے بعد میرا آپ تک تصور بھی نہ ہو۔ نماز قائم کرو اس سے پہلے کہ ہماری نماز قائم کی جائے، وقت آئے کہ لوگ اٹھا کے لے جائے، نماز دعا کی شکل میں پڑھے، لے جا کے دفنا دے، فرشتے اور سوال کریں، اور روز قیامت جو سب سے پہلا سوال کیا جانے والا ہے اللہ کے حقوق میں، معلوم کیا ہے؟ روایت میں آتا ہے سب سے پہلا اللہ کے حق میں جو سوال ہونے والا ہے وہ نماز کا ہے، اور بندوں کے حق میں قتل کا، خون کا سب سے پہلا حساب ہونے والا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا کام ہے، سب سے پہلے اس کا جواب دینا ہے، اس کے پورا نہ ہونے پر یہیں سے پھٹ کے لگنا شروع ہو جائے قبر میں۔ بہت اہم چیز ہے، تو نماز قائم کرنے والے کو